السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا عنوان ہے ہجرت یا جلا وطنی۔ اس عنوان سے متعلق ہمارے سارے سوال و جواب رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال: ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ جواب: کسی مجبوری سے اصلی وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ہجرتیں ہوئی؟ جواب: 3۔ سوال: ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جواب: ہجرت حبشہ اولیٰ، یعنی حبشہ کی طرف پہلی بار ہجرت۔ نمبر 2، ہجرت حبشہ ثانیہ، یعنی ملک حبشہ کی طرف دوسری بار ہجرت۔ نمبر 3، ہجرت مدینہ، یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ سوال: پہلی مرتبہ مکہ چھوڑ کر لوگ کہاں گئے؟ جواب: ملک حبشہ میں۔ سوال: حبشہ کے بادشاہ کا نام اور اس کا لقب و مذہب کیا تھا؟ جواب: نام اصحمہ، مذہب عیسائی اور لقب نجاشی تھا، جو حبشہ کے باہر بادشاہ کا ہوا کرتا تھا۔ سوال: اس ہجرت میں کتنے آدمی تھے؟ جواب: کل 15 یا 16، 10 یا 11 مرد اور 4 یا 5 عورتیں۔ سوال: ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا نہیں، اور سردار کون تھا؟ جواب: ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور مشہور یہ ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حقیقی بھائی تھے، ان سب کے سردار تھے۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سمیت ہجرت کر گئے تھے۔ سوال: ان لوگوں نے ہجرت کیوں کی؟ جواب: جب قریش نے ان حضرات کی زندگی دوبھر کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کا خوف کر کے اجازت دے دی تھی کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ سوال: قریش نے ان کے مقابلے میں کیا کیا کیا؟ جواب: قریش نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی امیہ ان کو تحفے تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے تحفے پیش کر کے درخواست کی کہ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ قوم اور مذہب کے باغی ہیں۔ سوال: نجاشی نے کیا جواب دیا؟ جواب: نجاشی نے کہا جب تک میں ان لوگوں سے گفتگو نہ کر لوں اور اسلام کی حقیقت نہ معلوم کر لوں، حوالہ نہیں کر سکتا۔ سوال: نجاشی سے کس نے گفتگو کی؟ جواب: حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: وہ گفتگو کیا تھی؟ مختصر طور پر بتاؤ۔ جواب: شاہ حبشہ نے کہا اپنا مذہب اور صحیح واقعات بتاؤ۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا: شاہ، گمراہی اور جہالت کا ایک دور تھا، ہم اس میں پھنسے ہوئے تھے، مٹی اور پتھر کے بے حس حرکت بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، حرام اور مردار ہماری خوراک تھی، ہزاروں قسم کی بری باتیں ہمارا شہوہ تھی، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، پڑوسیوں پر ظلم، حلیفوں سے بدعہدی ہماری عادت ہو گئی تھی، ہمارا طاقتور کمزور کو کھائے جاتا تھا۔ خدا کے شان کہ اس نے ہماری اصلاح کے لیے ایک سچا نبی بھیجا، جس کے حسب و نسب سے ہم واقف، اس کی سچائی، دیانت داری، پاک دامنی سارے عرب میں مشہور ہے۔ اس نے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم کسی کو اس کا شریک یا مددگار نہ مانیں، مٹی اور پتھر کی ان گھڑی ہوئی مورتیوں کے سامنے سے گردن کھینچ لیں جن کے قدموں میں ہمارے سر مارے پھرتے تھے، اور حکم فرمایا کہ سچ بولو، عزیز و رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، پڑوسیوں پر احسان کرو، حرام سے بچو، بے گناہوں کے قتل و خون سے ہاتھ روکو، بری باتوں سے نفرت کرو،
جھوٹی باتوں پر لعنت بھیجو، یتیم کا مال ہرگز مت کھاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جناب والا، ہم ان پر سو جان سے ایمان لے آئے اور تہ دل سے ان کی تصدیق کی۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم رضی اللہ عنہا کے متعلق اسلامی عقیدے کو واضح کیا۔ سوال: بادشاہ پر اس کا کیا اثر ہوا؟ جواب: اس سچی اور درد بھری تقریر کو سن کر وہ خود بھی ایمان لے آیا اور ان مسلمانوں کو قریش کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سوال: یہ ہجرت نبوت ملنے سے کون سے سال ہوئی؟ جواب: 5ویں سال۔ سوال: یہ لوگ حبشہ سے کتنے عرصے بعد لوٹے؟ جواب: 2 یا 3 ماہ بعد۔ سوال: اس قدر جلد کیوں واپس آئے؟ جواب: ایک غلط خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مکہ کے کافر مسلمان ہو چکے ہیں۔ سوال: واپسی پر مکہ کے کافروں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: وہی ظلم و ستم، جبر و قہر۔ خلاصہ: قریش کے ظلم سے تنگ آ کر کچھ لوگوں کو مکہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی۔ پہلی مرتبہ 15 یا 16 آدمی مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے۔ حضرت جعفر یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما ان کے سردار تھے۔ قریش نے ان کا تعاقب کیا، 2 آدمیوں کو تحفہ تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں کو ان کے حوالہ کر دے۔ بادشاہ نے مسلمانوں سے واقعات پوچھے جن کو سن کر وہ خود ایمان لے آیا اور ان کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک غلط خبر کی بنا پر 3 ماہ بعد یہ لوگ واپس آ گئے، مگر واپس آنے پر کفار نے پہلے سے زیادہ تنگ کیا۔ بادشاہ کا نام اصحمہ تھا، لقب نجاشی، مذہب عیسائی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔